لینا چاہیے کہ اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. بہت سے لوگ کہ جن پر قربانی واجب ہوتی ہے تو انہیں چونکہ شرعی مسئلہ پتہ نہیں ہوتا وہ قربانی نہیں کرتے جبکہ قربانی کرنی ہوتی ہے. اب اس کی ایک دو مثالیں میں عرض کرتا ہوں. جیسے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی پلاٹ خرید کے رکھا ہوا ہے کہ یہاں پر اپنا گھر بناؤں گا اور وہ خود کرائے کے مکان میں رہتا ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم تو خود کرائے پہ رہ رہے ہیں اور جتنی آمدنی ہے اس میں ہمارا گزارا ہو رہا ہے، جبکہ ایک پلاٹ جو ہے وہ پورا رکھا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے قربانی واجب ہو جائے گی. اسی طریقے سے حج کے لیے پیسے جوڑ رہے ہیں، اب حج کرنا ہے اگلے سال اور اب اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ موجود ہے، تو اب یہ سمجھ کے کہ بھائی یہ پیسے تو حج کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یہ کوئی ضرورت سے زیادہ تھوڑی ہیں، جبکہ اس کی وجہ سے بھی قربانی واجب ہو جائے. بڑے باریک مسائل ہیں. اسی طرح تیسرا مسئلہ ہے بچیوں کی شادی کرنی. اب ان کے لیے جہیز بنا کے رکھا ہوا، اب وہ جہیز بنا کے رکھا ہوا تو اسے یہ سمجھا ہوا ہے کہ بھئی یہ تو بچی کے لیے، حالانکہ اس کی اماؤنٹ کی وجہ سے قربانی بہت مرتبہ واجب ہو رہی ہوتی ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جہیز کا سامان جو ہے وہ کسی اعتبار سے اس بچی کی ملک پہلے ہی سے کر دیا جاتا ہے، تو اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو اس کی شادی کا سامان ہے، اس پر تو اس کی یہ تو شادی میں ساتھ جائے گا، حالانکہ اس کی وجہ سے اس بچی پر قربانی واجب ہو چکی ہوتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے لیکن توجہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ نہیں کرتے. تو پہلی بات تو یہی ہے کہ اپنے واجب کے اعتبار سے یہ دیکھ لیا جائے کہ میرے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ قربانی کرنی ہے تو قربانی کرنے میں کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کو پیسہ خرچ کرنے کے اندر دلی اعتبار سے تکلف زیادہ کرنا پڑتا ہے. یعنی کچھ لوگ دوسری طرف ہیں لیکن کچھ لوگ اس طرف ہوتے ہیں کہ سستی سے سستی قربانی کریں گے، ہلکی سے ہلکی قربانی کریں گے اور پیسوں کے اعتبار سے اور بہت ساری چیزیں سوچی ہوتی ہیں کہ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ گنجائش اتنی ہے، ضروریات زیادہ ہیں، قربانی واجب ہے، گنجائش اتنی ہے کہ یہی کر سکتے ہیں، تو مجبور ہے تو اس کے اعتبار سے تو چلے تھوڑا سا ایک رخصت کی صورت بنتی ہے. لیکن جس کا ایسا مسئلہ نہیں ہے اور وہ ایک دور پار کے جو ہے وہ خرچے سوچ کے بیٹھا ہوا اور یا تھوڑا سا بینک بیلنس زیادہ اچھا ہی ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے ہلکی سے ہلکی قربانی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ ایک قسم کا جو ہے وہ عبادت میں تنگ دل ہونا ہے. اور عبادت کے بارے میں حکم یہی ہے کہ عبادت میں تنگی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. جیسے روزے دار کے بارے میں فرمایا کہ وہ بار بار جو ہے نا وہ ہونٹوں کو جو ہے نا وہ پانی سے تر کر رہا ہے، لوگوں کو پتہ چلا بھائی اس کو بہت روزہ لگ رہا ہے، تو فرمایا کہ عبادت میں دل تنگ ہونا اچھا نہیں. یہی معاملہ قربانی کا بھی ہے کہ قربانی ایسی نہ ہو کہ جس سے یہ لگے کہ یار اس نے بڑی مشکل سے ہی کی ہے، اس کا دل نہیں کر رہا تھا. تو خود اپنی قلبی کیفیت کے اعتبار سے بھی قربانی جو ہے وہ خوش دلی سے ہونی چاہیے. اور اسی لیے حدیث مبارک کے اندر فرمایا بھی یہ گیا ہے، فرمایا کہ یوم النحر جو ہے یعنی کہ یہ جو عید کے ایام ہیں ان میں جو افضل عمل ہے، جو افضل قربانی ہے وہ وہی ہے جو قیمت کے اعتبار سے مہنگی ہو اور گوشت کے اعتبار سے وزنی ہو. تو لہذا قربانی اب لازمی بات ہے ایسی قربانی وہی ہوتی ہے جو زیادہ جو ہے وہ پیسوں سے کی جاتی. تو ایک تو اس اعتبار، دوسرا ساتھ ہی فرمایا کہ خوش دلی سے قربانی کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن پل صراط پہ تمہاری سواریاں ہوں گی، تو خوش دلی سے قربانی کرنی چاہیے. تو عملی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے بھی یہ ہونا چاہیے کہ قربانی خوش دلی کے ساتھ کی جائے. تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ قربانی کے ساتھ جو مستحبات شریعت نے بتائے ہیں ان پر اسی اعتبار سے عمل ہونا چاہیے جو فرمایا کہ 1/3 رشتہ داروں کے لیے، 1/3 غریبوں کے لیے اور 1/3 جو ہے وہ اپنے لیے. اکثر و بیشتر صورتوں میں تو یہی حکم ہے، تو لہذا اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے. چوتھے نمبر پر یہ ہے جیسے وہ پہلے بات تھی کہ ہلکی سے ہلکی کرنا، تو اب دوسری طرف آ جاتا ہے مہنگی سے مہنگی کرنا. تو اب وہ جو مہنگی سے مہنگی کرنا ہے وہ عبادت اور خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے کے ذوق کے ساتھ ہے تو بہت اچھی بات ہے اور بڑی فضیلت والی بات ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ ریاکاری، دکھاوا، شہرت اور نمود و نمائش اگر اس کے ساتھ جڑ جائے تو وہ قربانی جو ہے وہ برباد ہو جائے گی. اور پھر وہی ہے کہ جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کی بارگاہ میں ان قربانیوں کے خون اور گوشت نہیں پہنچتے بلکہ تمہاری طرف سے تقوی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. تو لہذا اخلاص جو ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ ہونا چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ قربانی کے جانور جو ہے نا وہ رکھنے